نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال الشاعر ليس الجمال بأثواب تزينونها ليس الجمال بأثواب تزينونها إن الزمان زمان العلم والأدب. محترم حضرات، حکم صاحبان، مسبقت ذائقرام اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی سالانہ تقابلی و انعامی مسابقہ انجمان میں جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ علم کی اہمیت ضرورت. شامعین حضرات، قرآن و حدیث میں علم کو فلاح اور کامیابی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور اہل علم کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. علم انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جاتا ہے، علم دانش کو اعلیٰ شخص بناتا ہے، غیر تعلیم یافتہ قوم کو تہذیب کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں اعلیٰ علم افراد کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. علم کی اہمیت کو بڑھاتے ہوئے قرآن شریف میں متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر مکمل کی اور وہ چندروں کا آباد ہو گئی تو دعائیں فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 129. ترجمہ: اے ہمارے رب، ان میں سے رسول بھیج جو ان کے بعد تک ان کا قرآن کی آیتیں پڑھے اور یہ کتاب حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ پکار کے ارشاد فرماتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. لوگوں، اسلام کی سب سے پہلی تعلیم اور قرآن کی پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی وہ ان کے متعلق ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، اسے آپ نمازر جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا پڑھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کے نام سے تو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانا بکاری. بخاری شریف کا الفاظ ہے کہ میں قاری و حافظ نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا، پس میں کیسے پڑھوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا پڑھ اس رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، جو بڑا کرام والا ہے، جس نے کلام کے ذریعے علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. اسی طرح ابن ماجہ کا حدیث میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر حال میں حاصل کرنا ضروری ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری ہے ان کے بچوں میں شمشیری جہانداری. دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. حاضرین مجلس، جس نے چلا علم سیکھنے کی غرض سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے. حاضرین مجلس، غور کرنے کی بات ہے، میں آپ کو علم سے نہیں روکتا بلکہ آپ دینی تعلیم کے علاوہ صحیح تعلیم اپنے اولاد کو دے سکتے ہیں. جیسے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں لیکن سب سے پہلے دینی تعلیم پر دھیان دینی چاہیے تاکہ قال اللہ و قال رسول کے بارے میں معلوم ہو جائے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے مٹانا علم کے خاطر مثل سماج ہے، مٹانا علم کے خاطر مثل سماج ہے، بے گر اس کے نہیں پہچان سکتے خدا کیا ہے. سامعین حضرات، سیرت کے بہترین کتاب الرائق المکتوم میں مولانا
شفیع الرحمان مبارک پوری لکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 کافروں کو قائد کیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک آدمی 10 صحابہ کرام کرنے سکھائے تو تم آزاد ہو۔ اوپر کا حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ اسلام اصل علم اوپر کا حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ اسلام اصل علم سے نہیں رکھتا بلکہ پورا ضروری قرار دیتا ہے۔ سب سے قبل دینی تعلیم حاصل کرنے کو جیسے کہ بخاری شریف میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو سے قرآن سیکھے اور سکھلائے وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ پتہ چلا بہتر اور اعلیٰ شہر خدا بننے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ دوستو جس کا اندر علم نہیں وہ حیوان ہے، جس کا اندر علم نہیں وہ ناکام ہے، جس کا اندر علم نہیں وہ جانور ہے، جس کا اندر علم نہیں وہ بیکار ہے، جس کا اندر علم نہیں وہ جاہل ہے، جس کا اندر علم نہیں وہ کانا بندہ ہے۔ جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا قل هل يستوي الأعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور۔ محترم سامعین و سامعات ہماری بات کی طرف دھیان دے۔ علم ایک رازبال دولت ہے، علم ایک بے مثال طاقت ہے، علم سے خدا کو پہچانا جاتا ہے، علم سے برا اور بڑا کو جانا جاتا ہے، علم سے آدمی کی عزت ہوتی ہے، علم کے دھون جسے لگا نہیں تحقیقت وہ آدمی نہیں۔ محترم سامعین و سامعات دوستو مجھے بتا تو صحیح ان کے بیگا کوئی مولانا بن جاؤ، ان کے بیگا کوئی مفسر بن جاؤ، ان کے بیگا کوئی محقق بن جاؤ، ان کے بیگا کوئی سائنسداں بن جاؤ، ان کے بیگا کوئی محدث بن جاؤ، ان کے بیگا کوئی انجینئر بن جاؤ، ان کے بیگا کوئی امام بن جاؤ، ان کے بیگا کوئی ٹی ٹی بن جاؤ، ان کے بیگا کوئی پروفیسر بن جاؤ۔ ارے نہیں کوئی ان کا بیگا کچھ نہیں بن سکتا، بلکہ تمام باتوں سے معلوم ہو کہ جس کے پاس علم ہے وہ انجینئر بن سکتا ہے، اور پروفیسر بن سکتا ہے، اور محدث بن سکتا ہے، اور مقرر بن سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اولاد کو تعلیم دیں۔ اب میں اپنی تقریر کو ایسے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صحیح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ علم ایک دولت ہے جو کبھی لوٹتی نہیں، علم ایک دولت ہے جو کبھی لوٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔